اب دیکھیں نا، اگر حالات ٹھیک نہیں ہیں تو آپ نے کبھی جستجو کی ہے کہ حالات ٹھیک کیوں نہیں ہیں؟ نہ کبھی آپ کسی عالم کے پاس پوچھنے گئے، نہ آپ کبھی کسی پیر صاحب کے پاس پوچھنے گئے، نہ کبھی آپ نے قرآن پاک کھول کے دیکھا کہ حالات کیوں خراب ہیں، آسمان کیوں ناراض ہو گیا، زمین ہم سے کیوں روٹھ گئی ہے۔ گندم پیدا کرنے والا پاکستان چھٹا بڑا ملک ہے حضرت، لیکن آٹا نہیں مل رہا، بجلی کہاں چلی گئی، تیل کی قیمت کہاں چلی گئی، کوئی جستجو نہیں ہے۔ ٹی وی لگا کے بیٹھ جاتے ہیں اور اینکروں کی بونگیاں سنتے ہیں، جو پہلے ہی سارا پروگرام پلانٹڈ ہے، وہ پہلے ہی طے شدہ ہے، بھئی میں غصے چ آ جاؤں گا تو میں تیرے تے پانی دا گلاس روڑ داں گا تو بھی منوں 2-3 کو گالاں کڑ دیں، تو بعد کافی بہ کے کٹھے پیئیں گے، پاگل قوم ہے، پاگل بنا کے رکھو۔ یہی چل رہے ہیں تر کیا چل رہا ہے، گھنٹہ گھنٹہ حضرت وہ بیٹھ کے لگے ہوئے، لیکن اصل بات کبھی آپ قرآن پاک سے پوچھو تو اصل بات تو 1 منٹ میں پہلے بیان ہو جاتی ہے کہ حالات کیوں اس طرح ہو گئے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ اب سیانے بیٹھے ہو سارے جی، جس کی معیشت کو اللہ تنگ کر دیں اس کی معیشت کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ میں ایک بات جو آپ نے بڑی کی حضرت، میں نے بے تحاشا بار آپ کی زبان سے سنی، میں وہ بات آپ سے کرنی۔ اللہ حضرت کوئی نون لیگ، پی ٹی آئی، پیپل پارٹی پھڈا نہیں، ہمارا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم آپ کو ہمیشہ ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ٹھیک ہے؟ ہم ان پھڈوں میں پڑ گئے تو ہم کام کیسے کریں گے بھائی؟ اس ہمارا دور دور تک بھائی ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں ویسے بات کرنے لگا ہوں جو میں نے آپ کی زبان سے بڑی بار سنی ہے، مثلا جی وہ فلاں ٹھیک کر لے گا، وہ ماہر معاشیات ہے، اس نے فلاں یونیورسٹی سے ڈگری لے رکھی ہے، وہ باہر سے پڑھا ہوا ہے، اس نے باہر جاب بھی کی ہے، وہ ٹھیک کر لے گا۔ میں کہتا ہوں پاکستان والے وہ اسد عمر چھڈ کے کوئی سپر ڈوپر اسد عمر بھی لے آؤ، یہ معیشت وہ بھی نہیں ٹھیک ہونی۔ کیوں؟ کیونکہ جس کی معیشت اللہ تنگ کر دیں، اسد عمر ادھر کیا کرے گا؟ قرآن ہے نا جی، میں نے کون سی میر تقی میر کی غزل پڑھی ہے، یا میں نے آپ کو کوئی قوالی سنائی ہے؟ میں نے قرآن پڑھا ہے، سورہ طٰ ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ ادھر اسحاق ڈار کیا کرے گا حضرت؟ اب جو مرضی اٹھا کے لیں، کسی سے کچھ بھی نہیں ہوگا حضرت۔ جو کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے، وہ میں نے کرنا ہے حضرت۔ اور میں اس کو آپ کے لیے بڑا آسان کر دیتا ہوں، معیشت کا دروازہ بند ہے، سارے پریشان ہیں، دروازہ کھل نہیں رہا حضرت۔ اور کھل کیوں نہیں رہا؟ کیونکہ جو تیری اور میری چابی ہے اس میں دندے نہیں ہیں، اس میں تجھے دندے ڈالنے پڑیں گے، تیرے دندے نہیں، دندے ڈلیں گے تالا کھل جائے گا۔ ایک دندہ اپنی چابی میں فجر کا ڈال ہے حضرت، ساڑی چابی فجر دا دندہ کوئی بھی نہیں۔ ایک دندہ ظہر کا ڈال ہے ہماری چابی میں، ظہر کا دندہ۔ ایک دندہ عصر کا ڈال، ایک دندہ مغرب کا ڈال، ایک دندہ عشاء کا ڈال، ایک دندہ تلاوت قرآن کریم کا ڈال، ایک دندہ ذکر الہی کا ڈال، ایک دندہ درود پاک کا ڈال۔ 8 دندے اپنی چابی میں ڈال اور کھول دروازہ۔ اس کے بغیر نہ اسد عمر سے کھلنا ہے، نہ اسحاق ڈار سے کھلنا ہے، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکے گا، کسی سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے حضرت یہ کھولو اپنے جو منہ کو، جو ہم نے تالے لگا رکھے نا، کھولو تالے اور رج رج کے حضرت اللہ اور اللہ کے رسول پاک کا ذکر کرو، رج رج کے حضرت جی ذکر کرو۔ اب دیکھو نا، چلو میں ذرا آسان کر دیتا ہوں آپ کے ذوق کے لیے۔ ادھر قرآن کہہ رہا ہے ایسی معیشت تباہ کریں گے، خراب، اور ادھر پھر میاں محمد بخش صاحب کہہ رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں اول حمد ثنا الہی، اول حمد ثنا الہی، تو جو مالک ہر دا اس دا نام پکارن والا کسے میدان نہیں ہردا۔ ہم اس لیے ہار گئے ہیں، ہم نے اس کا نام پکارنا چھوڑ دیا، ہم اس لیے ہار گئے ہیں۔ سب کچھ ہے، ایٹم بم ہے، بڑے بڑے ذہین فتیم لوگ ہیں، لیکن اس کا نام نہیں ہے۔
مسجدیں ویران ہیں، اب ہمارے گھروں میں قرآن پاک نہیں کھلتا. یہ تصویر ہم نے سمجھا صرف مولویاں تے پیراں لئی آئی، چھوڑ دیا ہم نے اس کو. تو پھر کیا ہوا؟ میاں صاحب نے بڑے بڑے کمال سخن لکھے، لیکن اسی صرف چسکا ہی لینے ہیں نا، اندر نہیں ہم نے اترن دیا کچھ بھی. دیکھو نا پھر آگے میاں صاحب کیا کہتے ہیں. آپ فرماتے ہیں جے او بیلی سب جگ بیلی. ساڈا کیوں نہیں بلا ان کو بیلی؟ کیونکہ وہ نہیں بیلی. ساڈا اس لیے کوئی بیلی نہیں، کوئی پرسانے حال نہیں ہے. 160 ارب ڈالر ہم نے قرضہ دینا ہے. سڑکیں گروی ہیں، ایئرپورٹ گروی ہیں، موٹر وے گروی ہیں، ادارے بک چکے ہیں. باہر کے اخباروں میں جی سرخیاں لگ رہی ہیں پاکستان برائے فروخت. کیوں بلا دے؟ وہ بیلی نہیں ہے. ہم نے اس کا نام لینا چھوڑ دیا، ہم اسے بھول گئے. ہم نے درود پاک پڑھنا چھوڑ دیا. تو میاں صاحب نے کیا جے او بیلی سب جگ بیلی تے ان بیلی وی بیلی. اوتھے کرو، اوتھوں ہونا جو اسد عمر، اسحاق ڈار، نواز شریف، بلاول، عمران خان، مریم نواز، میں کھول کے نہ لینڈ. میری قوم تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہے، میں ہوں بھی بندہ چولاں پہ ہمارے کوئی نہیں جڑی گولی ساڈے نصیباں جو کھا لیں گے چپ کر کے. کہ میری قوم تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہے. کسے کو کک نہیں جیونا جنہیں دیر اس ذات میں نہیں چاہنا. اس کو راضی کرو حضرت، اس کو. میں تو حضرت جی کوئی ترلا ہی پا سکنے ہیں. میں تو اپنے نعت خانہ نوں کہنا یار خدا دا واسطہ جی ہر نعت خان آخری کلام ہے ہی پڑھو تاکہ قوم کو کچھ شعور آئے. حضرت کیا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا. بڑا تسی انہاں نوں سنا چھڑیا جی جہنم میں کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا. ہن انہاں نوں بھی سناؤ. ناراض نے زندگی جا مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، ہم غم زدوں کے واسطے مجدے شفا کے لا. کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، بو بکر سے کچھ زاویے عشق و وفا کے لا. دنیا تاریک مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا. محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا. مغرب میں مارا نہ پھر گدا علم، دروازہ علی سے خیرات جا کے لا. باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی. منظر ذرا حسین سے کرب و بلا کے لا. درکار ہے دعا میں اگر تجھ کو عاجزی، تو زین العابدین سے فکر دعا کے لا. اور گڑ گڑا کے سونے محمد کے پاؤں پڑھ اور جا جلد رحمت حق کو بلا کے لا. ہر نعت خان شہید حضرت ہے پڑھنے شاید انہیں کوئی شعور آ جائے کہ وہ ناراض ہیں، وہ ناراض ہیں. جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا. سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن پہلے جے او بیلی سب جگ بیلی تیان بیلی بیلی. یہ میرے ایک دوست ہیں جی، انہوں نے ماشاءاللہ پی ایچ ڈی اپنی مکمل کی اور ان کا موضوع تھا سیف الملوک حضرت. اس پہ انہوں نے تحقیق کی. اکثر و بیشتر ہم میاں صاحب کے اشعار سنتے ہیں لیکن ہمیں اتنا نہیں پتا کہ اس شعر کے پیچھے وجہ کیا تھی، کیا ہوا کہ میاں صاحب نے یہ شعر کہا. حضرت بڑے بڑے خوبصورت انہوں نے بڑی تحقیق کی ہے حضرت. اور میاں صاحب حضرت تقریباً 12 اشعار میں میاں صاحب نے حضرت اس کو بیان کیا ہے. تو 12 تو خیر نہیں مکمل پڑھے جا سکتے، اچھا خاصا وقت لگے گا. میں 11 کا مفہوم بیان کر دیتا ہوں اور آخری شعر پڑھ دوں گا. میاں صاحب لکھتے ہیں کہ جی وہ کسی درخت کے نیچے بیٹھے تھے میاں صاحب اور اللہ کے ذکر میں مشغول تھے. ساتھ ایک درخت تھا جس پہ ایک فاختہ نے کگی نے انڈے دے رکھے تھے حضرت، وہ بھی ذکر میں مشغول. میاں صاحب بھی ذکر والے، وہ بھی ذکر والی ہے.
وہ اس سمت نا ایک شکاری آ نکلا، شکاری نے کگی دیکھی، اس نے کہا لو جی دوپہر کا لنگر تو ہو گیا۔ میاں صاحب سب دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ جو پاک لوگ ہوتے ہیں نا یہ اللہ کے کاموں میں دخیل نہیں ہوتے حضرت، یہ راضی برضا ہوتے ہیں حضرت، یہ نہیں دخل دیتے کارخانہ قدرت میں، اور جو جتنا اللہ کی رضا پہ راضی ہے وہ اتنا کامل ہے، وہ اتنا مکمل ہے جو جتنا راضی ہے۔ امام علی مقام نے کربلا میں یہی رنگ دکھایا نا، باقی کیا نہیں ہو سکتا تھا، سارا کچھ ہی ہو سکتا تھا، سب کچھ ہو سکتا تھا، کچھ طاقت ہندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے مل رضائیں، پانی باج سے ٹر گئے تے دین دنی دے سائیں۔ کیا نہیں، سب کچھ ہو سکتا تھا، کچھ بھی نہیں کیا۔ تو یہ نہیں، یہ راضی رہتے ہیں۔ شکاری نے حضرت جی تیر نکالا، کمان پہ چڑھایا، کگی کا نشانہ لیا، کیونکہ کگی کی بھی ابھی آئی نہیں تھی، اس لیے اندر سے ایک سسٹم آن ہوا، خطرہ 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 خطرہ۔ کگی نے شکاری دیکھا، اس نے اڑان بھری اور درخت سے باہر جب اڑ کے تھوڑا سا اوپر گئی نا تو اوپر دیکھا تو ایک باز بھی چکر کاٹ رہا تھا، وہ نظر اس کی بھی کگی پہ کہ جب یہ دانہ لینے نکلے تو میں اس پہ جھپٹوں گا، اور جھپٹا بھی وہ، لیکن کیونکہ ابھی زیادہ اوپر نہیں گئی تھی اس لیے درخت میں واپس۔ یہ میاں صاحب کے اشعار کا ترجمہ ہے، اور آ کے وہ کیا جو آپ نے اور میں نے چھوڑ دیا، اپنے اللہ کو پکارا اور عرض کرتی ہے رب کریم سنیں جو چاہیں کر سکنا ہے۔ آگے سے جواب آتا ہے کگیے کی چانی ہے ساڈے کو، پھر کگی رب کریم دو موتاں پھس گئیاں، جو اڈاں تے باز اتھوں مرا، نہ اڈاں تے شکاری اتھوں مرا، عرضی ہے وے انہاں دو موتاں جو بچا سکنا ہے۔ پھر جواب آندا ہے کگیے یہ دو موتاں کی شے نے، سارا زمانہ بھی مارن آ جائے جے اسی بچانا ہوئے تو اسی بچا لینے، سارا زمانہ مارن آئے اسی بچانا ہوئے تو اسی بچا لیں، کیونکہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، فعال لما یرید یفعل اللہ ما یشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی۔ دو کی نہ تو ایک ساڑے رنگ کھلو گے، کیونکہ جم کے کھلو گے۔ شکاری بڑا حیران ہوا، اس نے کہا اچھی خاصی اڑی تھی پھر آ گئی۔ اس نے خیال کیا لگتا ہے اس کو اس کی موت لے آئی ہے، لیکن اس کو اتنا نہیں پتا تھا کہ موت اس کی نہیں، موت میری آئی ہے، کیونکہ کوئی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ کیونکہ جم کے کھلو گے۔ تیر تو پہلے چڑھا ہوا تھا جی، صرف اٹھایا، اس کا نشانہ لیا، غصہ بھی تھا شکاری کو، پورے غصے سے اس نے تند کھینچی ہے اور کگی کا نشانہ لے کے اس نے تیر چھوڑ دیا۔ تیر چلے یا گن سے فائر ہو حضرت، کچھ دیر گولی نے نلی میں گزارنی ہے، اور اگر تیر بھی چلے تو تیر نے کچھ وقت کمان میں گزارنا ہے، وہی وقت حضرت جو نکلتے نکلتے تیر نے کمان میں گزار۔ اللہ وہ انتہائی قلیل وقت ہے حضرت، حکم الہی سے لکھا ہے کہ ایک سانپ نے آ کے نا شکاری کے پاؤں پر ڈسا، جب اس نے ڈنک مارا نا ڈسا تو ظاہر ہے درد ہوئی، اور درد ہونے کی وجہ سے نا حضرت وجود میں جھٹکے کی کیفیت بنی، اور وہ تیر جو کگی کے نشانے پہ تھا جھٹکا لگنے سے نا درد جو ہوئی تو ہاتھ اوپر کو ہو گیا، وہ تیر اوپر نکلا اور سیدھا جا کے باز کو لگا حضرت، وہ تیر لگنے سے مر گیا، وہ سانپ کے ڈسنے سے مر گیا۔ کگی اوتھے کھلوتی حضرت، میاں صاحب بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔ پھر 12واں اور آخری شعر لکھا میاں صاحب نے، کیا کہتے ہیں میاں صاحب؟ فرماتے ہیں کگی رہی اتھاں کھلوتی، کہتے ہیں جی ہر 35 کلومیٹر کے بعد بولی چینج ہوتی ہے۔ میں اگر اپنا سیالکوٹی لہجہ بولوں نا
تو مثلاً افتخار رضوی صاحب کو سیالکوٹ تشریف لائیں، کوئی اس طرح کا موقع بنے، میں بھی سیالکوٹ ہوں، رابطہ بھی ہو، تو یہ مجھے فون کریں جی میں آ گیا ہوں، تو میں ان سے پوچھوں گا رضوی صاحب کتنے ہو، تو یہ مجھے کہیں گے جی میں پل ایک دیا، تو میں نے پتہ اس کو اپنے سیالکوٹی لہجے میں ان کو کیا کہنا ہے، میں کہنا اوتھے ہی رہی ہو، اوتھے ہی رہی ہو۔ اب یہ جو اوتھے ہے نا، یہ ٹریول کرتا کرتا جناب اس نے گجرات بھی کراس کیا، یہ جناب لالا موسیٰ بھی گزرا، یہ کھاریاں بھی گزرا، یہ جناب سرائے عالمگیر بھی گزرا، اور یہ جناب جب پہنچا نا کھڑی شریف تو چینج ہو گیا اور بن گیا اوتھے تو اتھاں۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی آپ کو بات؟ میاں صاحب کہتے ہیں کگی رہی اتھاں کھلوتی، وہ بھئی اتنی سی کگی، تگڑا باز، تگڑا شکاری، جس کو دو مارنے آئے وہ ادھر کی ادھر ہی ہے، مارنے والے مر گئے حضرت۔ چھوٹی جی کگی ہے، تگڑا باز، تگڑا شکاری ہے، کگی اوتھے ہی ہے اور مارنے والے مر گئے حضرت۔ تو پھر میاں صاحب کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کگی رہی اتھاں کھلوتی، چنگی پلی نروئی، مارن والے موئے محمد، مرضی رب دی ہوئی، مرضی رب دی ہے، مرضی رب دی ہے، کیوں تے میں پٹھا متھا لایا اس ذات نال، مرضی۔ اس لیے تو پھر میاں صاحب نے امت کو سبق کیا دیا، اوے متھا نہ لا، یاری لا لے، کیونکہ جے او ویلی سب جگ ویلی تے ان ویلی ویلی، لاندہ ہی نہیں کوئی، تو آتا ہی نہیں اس طرف ہے۔ جے او بیلی، ہاں جے او بیلی ہے، کوئی تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا اس کی مرضی کے خلاف۔ یہ امام یافعی روض الریاحین، خوبصورت کتاب ہے حضرت، کمال کر گیا جی امام یافعی نے۔ اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ جی کوئی عالم دین تھے، جیسے میں نے وہ کتنے نام لے لیے حضرت، انہوں نے بنا حضرت جی دوران گفتگو عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے لیے نا اپنی تقریر میں سخت جملے بولے حضرت، تو بندے تو بیچ میں بیٹھے ہوتے ہیں نا حضرت، وہ کسی بندے نے جا کے نا چگلی کھائی ہارون الرشید کے سامنے، بے اج مولوی ہو رہے نے تو سارا جمعہ تیرے تے لا چھڑیا ہے، اور وہ مولوی ہو رہی میرے ہار دے نہیں پرچیاں والے مولوی، وہ یار والے مولوی تھا نا، یاری والے مولوی ہو رہی تھا، فرق ہوں نا حضرت، وہ پرچیاں والے نہیں سن، وہ یاری والے مولوی ہو رہی سن۔ جا کے جناب شکایت لگا دی گئی، اس نے کہا مولوی ہو رہی مسجد چ نہیں کیا ہو، پر میں پھڑ لیا، لکھا جی گرفتاری ہوئی حضرت کی۔ اتنا غصہ ہارون کو، اس نے حضرت کو قید خانے میں نہیں ڈالا، بلکہ کیا اس نے حضرت کو ایک ڈبے میں بند کروایا، ہوا اندر نہیں جا سکتی، کروٹ نہیں بدلی جائے گی، کھڑا ہی رہنا ہے، اندر پیشاب اندر پخا، اس کو تھا کہ صبح تک تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے، میرے خلاف بول رہے ہیں۔ دربار برخاست ہو گیا، دوپہر گزر گئی، عصر گزر گئی، مغرب گزر گئی، عشاء گزر گئی، رات بھی گزر گئی، فجر بھی گزر گئی، صبح کے ہارون اپنے دربار میں بیٹھا۔ اب اس کو یہ تھا کہ ابھی کوئی آئے گا اور آ کے خبر سنائے گا جی وہ تڑپ تڑپ کے مر گئے ہیں، لیکن خبر کسی نے کیا سنائی آ کہ حضرت وہ مولوی صاحب کا ڈبے چ نہیں سن ڈکے، انہوں نے کہا وہ تو باغ میں سیر کر رہے ہیں بھائی، بڑا حیران ہوا، اس کو خیال آیا شاید میری سپاہ میں حضرت کا کوئی مرید ہے، اور اس نے حضرت کو نا رات کو نکال دیا ہوگا، تو باغ میں چلے گئے، اس نے کہا ابھی بھی باغ میں ہے، کہا پھر پھڑ لے آؤ، لکھا پھر گرفتار ہوئے، اور جب وہ ہارون کے دربار میں آئے نا، اور ہارون کی اور حضرت کی آپس میں جو گفتگو ہوئی، امام یافعی نے منو ان لکھا اس کو، کیونکہ اس کو تھا کہ کسی بندے نے نکالا ہے، اس لیے اس نے آتے سب سے پہلا سوال یہ کیا، اس نے کہا مولوی صاحب تانوں ڈبے جو کنے کڑیا؟ آپ نے فرمایا جڑا منو باغ چ لے کے گیا۔ پھر پوچھتا ہے آپ کو باغ میں کون لے کے گیا؟ آپ نے فرمایا جن نے منو ڈبے جو کڑیا۔ اب ہارون بھی فاضل آدمی تھا، لکھا اس نے اپنا سر پکڑ لیا اور سر پکڑ کے کہتا ہے کنی عجیب گل ہے، آپ نے آگے سے فرمایا ہارون اے تے دس تیرے میرے رب دی کیڑی گل عجیب نہیں ہے؟ وہ تو وکری گل ہے رضوی صاحب، کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں غور و فکر کو، یہ تو واقعتاً کون سی بات عجیب نہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں بڑی دعوت دی ہے حضرت، کبھی کا اپنا کھانا دیکھ، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا
فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا. دیکھ اپنے کھانے کو، توت مٹھا، پتا کوڑا، آم دا پتا کوڑا، چھلکا کوڑا، گودا مٹھا، گٹک پھر کوڑی. دیکھ بندیا. لیکن اللہ دی قسم ایک بندے نے کلو کلو آم چوک چھڑے، لیکن دیکھیا اتنا بھول گئے اس ذات کو حضرت الحمدللہ بھی نہیں کہا. لیکن کیا ہے، اتنا اس قوم کو یاد ہے کہ آم کھا کے نال کچی لسی پینی ہے. یہ نہیں کہ کوئی کچی لسی یاد ہے، یہ بھول گیا کہ آم کھا کے بعد بھی کہنا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. کچی لسی یاد ہے، وہ جانیاں نو یاد ہے، منڈیاں نو یاد ہے، لیکن یہ بھول گیا کہ کھا کے اس ذات دا دعوت دی حضرت اس نے دعوت دی، لیکن ٹائم ہی نہیں کسی کو سارے. اب دیکھیں نا حضرت، یہ آپ کا چلو ایک قسم کا چھت کھڑا ہے حضرت، یہ آپ نے جو لائٹیں لگائی ہیں، ایک یہ بانس لگایا ہے، ایک وہ لگایا ہے، یہ 3 بانس ہیں حضرت. پھر سائڈوں پہ حضرت کو ہے اس طرح کا جو بغیر کسی سہارے کے اس کو کھڑا کرے. نہ ماں نے جمے ہیں، نہ کو ماں جم سکے گی حضرت. اللہ قرآن میں دعوت دے رہے ہیں، بندے تیرا چھوٹا سا چھت 4 بانسوں کے بغیر کھڑا نہیں ہوتا، اور کبھی ساڈا بھی تو دیکھنا. میں ایک بات اپنے سے نہیں کروں گا، ہر بات قرآن. حضرت تیرا ایک چھوٹا سا چھت، یہ لوگ چھت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تیرا ایک چھوٹا سا چھت کھڑا نہیں ہوتا. وہ ادھر بہنیں بیٹھی ہیں، یہ ادھر چھت ہے، یہ پیچھے چھت. تیرا ایک چھوٹا سا چھت بغیر دیواروں کے کھڑا، بندے تیرا ایک چھت نہیں کھڑا ہوتا. الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، تیرا ایک نہیں کھڑا ہوتا. بندے ویکھ میں نے 7 کھڑے کر رکھے ہیں. صدقے سبحان اللہ. ٹائم کوئی نہیں. اچھا پھر آخر میں کیا کیا او بندیا، وہ شیشے سامنے کھلونا ہوئے اپنے آپ نہیں ویکھ لے. سورہ طارق فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. بندے اپنی آنکھاں ویکھ، بندے اپنے بال دیکھ، بندے اپنا ناک دیکھ، اپنی زبان دیکھ، اپنے دانت دیکھ، اپنے ہونٹ دیکھ، کبھی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے دل کا دھڑکنا دیکھ. تیرا جگر کیسے خون کا. میں نے میرے ڈاکٹر صاحب بڑے دوست نے مجھے کہنے لگے، رضوی صاحب کہتے ہیں جو کام یہ چھوٹا سا جگر کر رہے ہیں نا، کہتے ہیں اگر یہ باہر کریں تو تیرے سیال کوٹ جی ڈی فیکٹری لانی پڑے گی. جو کام جگر دیکھ، گردوں کو دیکھ، میدے کو دیکھ، بندے ویکھ. اچھا نہیں بہتا ٹائم تیرے کو، مصروف بڑا تو چل بندیا پھر اپنا انگوٹھا ہی ویکھ. کیا اس ذات نے کلمِ قدرت سے تیرے انگوٹھے پہ اس طرح لائنیں لگائیں، لیکن قربان جاؤں حضرت اس کی قدرت پہ لائنیں اس طرح کی لگا دی کہ تیرا انگوٹھا روئے زمین کے کسی انگوٹھے سے نہیں ملتا، بلکہ کسی کو تو چھوڑ تیرا اپنا ہی دایاں انگوٹھا تیرے بائیں سے نہیں ملتا. بڑی دعوت دی بندے آوے، لیکن ٹائم ہی نہیں. ایسی نفسا نفسی ایسی حضرت جی جو دیکھیں گا بندیا. ابھی دیکھیں نا جی، آپ بھی مکان بناتے ہیں، ہمارا بھی ہوا پڑتا ہے. حضرت صاحب چنگا پلا بندہ غصے جو پاگل ہویا ہوں مکان بنانے کی، چنگا پلا. اوے تجھو نہیں، اوے تینوں نہیں پتا آج میرا لینٹر پینا تو ریت نہیں بھیجی، اوے تینوں نہیں پتا آج میرا لینٹر پینا تو بجری نہیں بھیجی، اوے تینوں نہیں پتا آج میرا لینٹر پینا تو سیمنٹ نہیں بھیجیا، وہ تینوں نہیں پتا جو میرا لینٹر پینا ہے تو سریا نہیں بھیجیا. چھوٹا پتھر تے کر نظر کرم دی چند سورج چمکاندا. دیکھو حضرت چمکا چڑھیا تو پڑھ کے، دیکھو کیا چمکایا حضرت. لیکن کیا ہے، ایسی نفسا نفسی ہے حضرت. کوئی ساڈے کول ٹائم ہے، ٹائم کڈو حضرت جی اور کرو غور و فکر. حضرت میں ویسے کہا کرتا ہوں تھی جن پنڈاں والے ہو نا، تمہیں سارے تے رب دا عارف ہونا چاہیے سی. تمہیں تو نظارے بڑے، ساڈے شہراں گل کی رہ گیا، وڈیاں وڈیاں بلڈنگاں تے دھواں تے مٹی، تمہیں بڑے نظارے میسر ہیں یار، تمہیں بڑے بڑے نظارے میسر ہیں.
دیکھو اس کے نظارے حضرت، دیکھو نظارے حضرت۔ پھر حضرت میرے قیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی لکھا حضرت، آپ نے کمال لکھا حضرت۔ آپ فرماتے ہیں گاؤ مٹی پہ اگا دیتا ہے گھاس ہری سی، پانی سے بنا دیتا ہے تصویر پری سی۔ لیکن حضرت جی کن نے دیکھنا، میں اسپیشلی حضرت جو ادھر ابو بیٹھے ہوئے ہیں، او بھائی ابو تیری بڑی ذمہ داری ہے میاں، تجھے پتہ ہی نہیں تیری کتنی ذمہ داری ہے۔ میں قبلہ ماشاءاللہ سادات جلوہ گر رہے ہیں رضوی صاحب، جمعے چ لوگ رضوی صاحب دم کروان لے کے آندے نے بچیاں نوں، اور دم کاہے کا ہے؟ حضرت صاحب اس کو ذرا دم کر دیں، میں کی ہویا انہوں جی؟ حضرت موبائل نہیں چڑھتا حضرت جی، موبائل دے ہتھوں لو تو زمین تے ولن لگ پیندا، روٹی بھی موبائل ویکھدیاں کھاندا ہے، سوندا بھی موبائل۔ حضرت صاحب آئی تے تنگ پہ گئے جی۔ میں نے آج تک کبھی کسی بچے کو دم، میں کہنا بچیا تو پرے ہو، ابو جی ادھر آؤ، دم تے تہاڈا بندا ہے، انہوں میں کہدا دم کر۔ صحیح ہے حضرت، بچوں کا کوئی قصور نہیں اس میں۔ اس نے ابو کے ہاتھ میں کب قرآن پاک دیکھا ہے کہ وہ بھی قرآن پاک پکڑتا؟ بخایا حضرت کدی اسی اپنے بچے نوں قرآن شریف پڑھ کے؟ وہ بیچارہ دیکھتے ہی میرے ہاتھ میں موبائل ہے، امی موبائل، ابو موبائل، دادا ابو کے گھر گیا، دادا ابو موبائل، دادی موبائل، تائی نوں ملن گیا، تائی موبائل، چاچی نوں سلام کرن گیا، چاچی موبائل، پھوپھی دے کمرے گیا، پھوپھی موبائل، تایا ابو کام تو آئے انہوں نے بھی موبائل، چاچو کام تو آئے انہوں نے بھی موبائل، نانکے گیا نانا ابو موبائل، نانی موبائل، وڈی مامی نوں ملن گیا موبائل، چھوٹی مامی نوں ملن گیا موبائل، خالہ دے کمرے 'چ ملن گیا موبائل۔ ان کا پتہ نہیں کیا شے ہر بندے نے پکڑ رکھی ہے، انہوں نے بھی پڑھ لیا۔ اب کاہے کا دم حضرت؟ یہ ابو جی، بھائی ابو جی تیری ڈیوٹی تھی، قرآن سے دوستی تو نے کروانی تھی، تو نے موبائل سے کروا دی۔ مصلے پہ اس کو کھڑا ہونا تو نے سکھانا تھا، یہ تسبیح اس کے ہاتھ میں تو نے پکڑانی تھی، درود پاک کی عادت اس کو تو نے ڈالنی تھی، ذکر کی عادت اس کو تو نے ڈالنی تھی، یہ تیری ڈیوٹی تھی، لیکن تو نے اپنی ڈیوٹی کی نہیں۔ اور باقی جی حضرت تھی سکولوں سے بھیج کے کہن ڈے ہو کہ صبح میں، آپ کبھی حضرت جی بچوں کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، یہ جو بچے سکول جا رہے ہیں ان کی کتابیں اٹھائیں، پوئم کی ہے جی انہوں نے کتاب وچ، چو 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 چا چا گھڑی پہ چوہا ناچا، گھڑی نے 1 بجایا چوہا نیچے آیا، یہ پوئم ہے ان کی کتاب میں، یہ ان کی کتاب میں پوئم ہے۔ ٹوٹ بٹوٹ کے 2 مرغے تھے، یہ پوئم ہے ان کی کتاب میں۔ ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن دا وال، یہ پوئم ہے ان کی کتاب میں۔ ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار، یہ پوئم ہے ان کی کتاب میں۔ ون واز اے تھرسٹی کرو، یہ پوئم ہے ان کی کتاب میں حضرت۔ اور جس قوم کو ناچنے والا چوہا پڑھایا جائے، جس قوم کو ٹوٹ بٹوٹ کے ککڑ پڑھائے جائیں، جس قوم کو پیاسے کوے پڑھائے جائیں، اس قوم نے کیا اکٹھا کرنا ہے؟ اللہ حضرت جی جس عمر میں انہوں نے ہمارے بچوں کو ٹوٹ بٹوٹ دے ککڑ پڑھائے نے نا، اللہ کی قسم ہے کبھی ایک پوئم یہ حضرت علی پہ لکھ کے پڑھا دیتے قوم کے دن ہی بدل جاتے۔ نہیں پڑھائی کبھی مر نہ جانے، ان کے ہاتھ ٹوٹ جائیں گے حضرت۔ میرے علی پاک کی زندگی بھری پڑی ہے دلیری سے، شجاعت سے حضرت جی، ایک پوئم نہیں کو لکھ سکا ان پہ۔ کیوں میری قوم کو حضرت جی ککڑ اور چوہے اور پیاسے کوے پڑھانے پڑے حضرت؟ کیا میرے پاس کچھ بھی نہیں؟ کیوں میری قوم کو حضرت جی لٹل سٹار پڑھانے پڑے؟ میں کہتا ہوں حضرت جی ہم لٹل سٹار والے نہیں، اسی بگ سٹار والے ہیں، اور جناب ابو بکر ہمارے بگ سٹار ہیں، جناب عمر فاروق ہمارے بگ سٹار ہیں، جناب عثمان غنی ہمارے بگ سٹار ہیں، جناب مولا مرتضی ہمارے بگ سٹار ہیں۔ کیوں ان کو پیاسا کوا پڑھانا پڑا؟ ان کو انہوں نے جعفر طیار کیوں نہیں پڑھائے؟ کیوں ان کو پیاسا کوا پڑھانا پڑا؟ ان کو جناب سیدنا زید، جناب سیدنا عبداللہ بن رواح، جناب سیدنا امیر حمزہ کیوں نہیں پڑھائے؟ کیونکہ ان کو پتا تھا حضرت جی جی انہوں نے علی پڑھا چھڑیا ساڈا رہنا علی کب پڑھائے حضرت؟ جب
ਅੰਦਰ ਟੋਟ ਬਟੋਟ ਦੇ ਕੁੱਕੜ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਨਾਬ ਉਹ ਨੱਚਣ ਵਾਲਾ ਚੂਹਾ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹਮਟੀ ਡਮਟੀ ਵੀ ਸੀ, अंदर थर्स्टी क्रो भी सी, अंदर लिटिल स्टार भी सन। फिर बच्चे कुछ नहीं हजरत। ये उम्र थी हजरत बच्चों को हजरत अली पाक पढ़ाने वाली है, लेकिन उन्होंने पढ़ाए। इसीलिए तो हजरत मैं आज हैरान हूँ कि कौम के हालात क्या है हजरत जी। इन्हों का हजरत अली पाक का नारा ला के ना तो हजरत जी धमाल पाने ते दिल करता। अली बताए ही नहीं ना किसी ने, अली पाक पढ़ाए ही नहीं हजरत। ये कौम की बदकिस्मती है। अगर हजरत अली पाक पढ़े भी हैं सुने भी हैं तो हमने यहाँ जाकरों से सुने हैं, तो यहाँ मेरे वर्ग हैं कदीबा ने सुने नहीं। इसलिए तो हजरत आज हाल क्या है कि हजरत अली पाक का जिक्र सुन के किसी का धमाल पान ते दिल करता है, किसी का भंग पीन ते दिल करता है। भाई यही हो रहा है ना, और क्या हो रहा है। हला मैं आपसे सवाल करूंगा हजरत जी, ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह की कसम है, हजरत अली पाक को पढ़ के देखो कभी तो तुम्हें पता चलेगा तेरे और मेरे अली और वो अली जिनके लिए नबी पाक ने फरमाया मन कुन्तु मौलाहू फहादा अली जो मौला, वो अली जिनके लिए नबी पाक ने फरमाया अली का जिक्र इबादत, वो अली जिनके लिए फरमाया अली को देखना इबादत। किताबों में लिखा है उन अली पाक ने अपनी जुल्फ़िकार से 40,000 काफिरों को वासले जहन्नम किया। लेकिन आज की है कुछ ऐसे, क्योंकि वो अली पाक पढ़े ही नहीं है। आज फिर तमाल है, आज जनाब किसी का घुंगरू बनने ते दिल करता है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। जब भी जिक्र अली आएगा फिर साथ जिक्र बदर आएगा, जब भी जिक्र अली आएगा फिर साथ जिक्र बहुत शरीफ आएगा, जब भी जिक्र अली आएगा फिर जनाब खैबर का जिक्र आएगा, जब भी जिक्र अली आएगा फिर साथ खंदक का तज़किरा आएगा, जब भी जिक्र अली आएगा। मैं जी किसी की बात नहीं करता भाई, है तो गुजरां दा पुत्तर, लेकिन अल्लाह दी कसम जब भी जिक्र अली करता या सुनता हूं मेरी रगों में जी खून की रवानी तेज हो जाती है। और मैं अगर झूठ बोलूंगा तो उत्थे तो जाना ना जी, उन्हें तो जवाब देना ना, उन्हें पूछना शर्म नहीं आई है झूठ मार दें। अल्लाह की कसम है जिक्र अली करके और सुन के किसी का तमाल पान ते दिल करता तो मैं कह नहीं, मेरा तो दिल कश्मीर या फलस्तीन जाननो करता। गैरत आती है। हर जिक्र की अपनी अपनी तासीर है। जिक्र उस्मान ने अबू बकर की अपनी तासीर है, जिक्र उस्मान ने पाक की अपनी तासीर है, जिक्र उमर पाक की अपनी तासीर, जिक्र अली पाक की अपनी तासीर। इसलिए हजरत जी जितने अब्बू बैठे हैं ना, अब्बू जी हजरत जी इन्होंने तो नहीं पढ़ाया, तुसी पढ़ाओ। किसी आलम दीन पूछ के ना सोहनी जी पुत्र एक किताब खरीदो जिसे 4 यारां दा तज़किरा है। कदी अबू बकर पढ़ाओ, कदी अली पढ़ाओ, कदी उमर पाक दी गल्लां सुनाओ, कदी उस्मान ने पाक दी सुनाओ। अब देखो ना हजरत जी कितने दिन बुरे चल रहे हैं। इस्लामाबाद में नारे लग रहे हैं रज़वी साहब, मेरा जिस्म मेरी, जिस शहर में चल जाओ हजरत जी नंगापन है हजरत जी, दुपट्टे गैब, चादरां गैब, कपड़े चुस्त टाइट, जिस्मों की नुमाइश हो रही है। वजह सिर्फ क्या है, पढ़ाया क्या, चू 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 चू। हजरत जी किताबें उठा के देखो, कभी किसी को तौहीक हो जाती, कोई इस पे भी पोएम लिख देता, और मेरी बच्चियों को, मेरी बेटियों को, मेरी बहनों को, मेरी माओं को ये पोएम पढ़ाई जाती। अल्लाह की कसम है ये कट जाती, लेकिन कभी अपने जिस्म से चादरें ना उतरने देती हैं। इमाम हसन पाक फरमाते हैं मेरी अम्मा सैयदा कायनात सैयदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल हो गया, लेकिन आप फरमाते हैं बड़ा पुत्र हसन होने के बावजूद कभी नौबत नहीं आई कि मैंने अम्मा फातिमा के सरे मुबारक का कोई बाल देखा हो। और किसी को तौहीक नहीं हुई इस पे पोएम लिखने की, और किसी को तौहीक नहीं हुई, और चूहे पढ़ाते हो, और कुक्कर पढ़ाते हो, और प्यासे कव्वे पढ़ाते हो, और इस कौम को सैयदा कायनात क्यों नहीं पढ़ाते। खुदा की कसम है मेरी बेटियों को ये बताया गया होता, पोएम लिख देते। कोई बच्चियां थी छोटी छोटी, उनको बताया जाता सैयदा पाक का तकवा, पुत्र, महरम, शरीयत, कुरान,
لیکن پتر کہہ رہا ہے, بڑا شہزادہ کہہ رہا ہے کہ بڑا پتر ہونے دے باوجود میں بھی کدی اما پاک دے سرے پاک دا کوال نہیں دیکھا, لیکن نہیں پڑھایا. کی پڑھایا؟ چو 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 چو. آپ کے سامنے آ رہا, آپ کے سامنے آ رہا. اس لیے جی جن نے ابو بیٹھے نے, اور خدا دا واسطہ جو تسی پڑھاؤ یار, بالکل پاجی باہر نہ بیا کرو. کوئی نہیں, جب باہر بور ہے اپنے بچیاں نو ٹائم دو, اپنی نسل بچاؤ. کسی عالم دین کو پوچھو کوئی کتاب, سیدہ پاک, اما عائشہ پاک, اما حفصہ, اما خدیجہ پاک, لو کوئی کتاباں بہ کے اپنے بچیاں نو سناؤ ساڈے وڈے کیویں دے سن. کیوں ہمارے بچے انڈیا کی نقل کر رہے ہیں؟ دیکھو نا حضرت جی, ہو گئی نا نقل. ایتھے بھی حضرت جی ویاہ کارڈ آندا ہے, شادی دا کارڈ آندا ہے. اچھا, شادی کے کارڈ پہ حضرت جی لکھا تو نہیں ہوتا کہ نویں کپڑے پا کے آئیو, ویس کوٹ پا کے آئیو, نہا کے آئیو, شیو کروا کے آئیو, جے داڑھی رکھی ہے تو خط کروا کے آئیو, نویں جتی پا کے آئیو, نویں نہیں ہے تے پرانی نو پالش کر کے. کچھ نہیں لکھا ہوتا, لیکن سب کچھ کر کے جاتے ہو. جے تسی پرانے کپڑے ویاہ تے پا کے ٹر جو تو کڈے گا تے نہیں کوئی, جے بغیر نہائے ٹر جو تو کڈے گا تے نہیں کوئی, جے نہ جتی پالش ہوئے کڈے گا تے نہیں کوئی. لیکن پتر یہاں کتابوں میں لکھا ہوا ہے جب بھی محفل میلاد مصطفیٰ میں جانا, وضو کر کے جانا اور اپنا سر ڈھانپ کے جانا. کتھے گئی ہیں تڈیاں ٹوپیاں؟ اس میں آپ کا صرف قصور نہیں, میرا بھی قصور ہے, جنہیں تمہیں کدی موڑے ہی نہیں ہے. مینوں میریاں پرچیاں مروا گئی, کیونکہ میں جو تمہیں یہ گل آکھاں گا تو مینوں پرچی دینی ہے کسی نے. دیکھو مینوں کو پرچی آئی ہے, کیوں نہیں آئی والا, میں پرچی والی گل ہی کوئی نہیں کی. پرچی تو ادو آنی سی تو میں کہنا اوئے میں تے انج دے عاشق ویکھے ہی نہیں کدی کدی. انج دیاں گلاں تے پرچیاں تے نہیں آندیاں. ہن سارے کہندے نے سوائی صاحب تسی اپنے ٹھڈ تے آپ ہی لت مار دے ہو. میں ایڈا چنگا میں بھی کوئی نہیں ہے, میں سودا کتے اور کیتا ہے. میں اتنے عرضی پیش کی, میں تہاڈے ممبر تے بیٹھ کے ڈنڈے ہی نہیں ماراں گا, میری لاج تسی رکھ لئی ہو. اسی بھی ایڈے چنگے کوئی نہیں, اسی ایتھے تے چلو پرچیاں اور پھر دیندے نہیں. اور الحمدللہ رضوی صاحب تہاڈا میرے کو ککھ نہیں چھپیا, اج تک روپے دی ڈیمانڈ نہیں. لیکن اللہ دا شکر ہے واحد مولوی جن ایم جی رکھی ہے تے اج تک ہائی اوکٹین ہی پا کے چلائی. او تو جو آنڈا ہے کیوں بھائی کاکیو, کیوں آپس ویسے بیٹھے دیاں, سید پاک بیٹھے دے نے برکت لینے ہیں کل, کیوں بوتے ٹوپی لتھی سر؟ اور چلے ہو یہی تے تکلیف ہوندی ہے. وہ اسی این نہیں رہ گئے ہونا واسطے ہن سر تے ٹوپی بھی نہیں رکھ سکتے. اور رضوی صاحب دکھ ہے اے بالکل نال جی میرا بارڈر ہے, مینوں سیالکوٹ دا بارڈر, اگے پسرور سارا بارڈر, کرتارپور حضرت سارا بارڈر ہوئی نہ پائی ویکھیاں نے, نہ اللہ سانوں کدی وکھائے حضرت. لیکن تہاڈے بچیاں کو سننے ہیں کہ جی اج کل سکھ بھی فلماں بنان ڈے نے, اور سنے ہیں کہ جو اپنیاں فلماں وچ بھی جڑا ہیرو آندا ہے نا وہ بھی سر تے پگ بن کے آندا ہے نا. غلط تو نہیں کی تھی. ویخ لو میرے بچیو, انہاں فلماں چ بھی اپنے بابے دی پگ نہیں لائی, اسی محفلاں چ بھی ننگے سر. انہوں نے فلموں میں بھی اپنے بابے کی پگ, اور اسی محفلاں وچ بھی. اور میں حضرت جی میرا تو کام ہے دل پہ دستک دینا. میں کدی نکاح پڑھان جاواں نا تے اج تک تانوں پتہ ہے حضرت تو ٹرینڈ چلے اج کل, وہ یا کئیاں نے شیروانی تے پگ پائی ہوندی تے کئیاں نے کلا, تو کوشش ہوتی ہے اللہ کرے بھائی پھٹ وج جائے جے. تو میں حضرت جی نکاح پڑھا کے نا دولہے کو کہہ دیتا ہوں, میں کہتا ہوں دولہا تیرے تے کیس ہو گیا. وہ دولہا بیچارہ ڈر جاندا, حضرت میرا تے بیاہ ہے, میرے تے کیڑا کیس ہو گیا. میں کہنا ایتھے نہیں ہویا کتے اور ہویا نہیں. حضرت صاحب میں کی کیتا ہے, میں پگ پائی یا نہ. میں انہیں پاکستان میں کوئی نئی شک تو نہیں آئی جو پگ نہیں پہن کے آئے گا اس کے ساتھ دلہن نہیں بھیجی جائے گی. نہیں حضرت تو بس فیشن ہے, شیروانی نظارے پاگیاں کلا ہی چلتا. میں اے ہی تیرے تے پرچا آیا. ہوں کل جدو تو اپنے رب دی بارگاہ چ جانا نا, ثم لتسألن یومئذ عن النعیم,
ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਬੰਦਿਆ ਵੋਟੀ ਲਈ ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨ ਲਈ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸੋਹਣੇ ਲਈ ਵੀ ਕਦੀ ਬੰਨੀ ਸੀ? ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣ ਡੇ ਨੇ ਸਟੇਜਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਹੰਨਮ में ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਇਆ ਵੀ ਨਾ ਜਾਏਗਾ। ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਕੇ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਸੁਣਾਉਣ ਡੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਨਾ। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। 10 ਬੰਦਿਆ ਵੋਟੀ ਲਈ ਪੱਗ, साढ़े सोने ली भी कदी। फरिश्तों चेक करो इसका नामा है, मरने से पहले पहले जो आखिरी जुमा पढ़ के आया है, और जब ये बालिग हुआ सारे जुमे चेक करो इसके, बांधी किसी जुमे पे। फरिश्तियां ने नहीं चेक करनी, पकड़ा निजाम होना है, वो करके चेक हो गए जुमे। नहीं जी, ईदा चेक करो कि सही तो हो सकता बन गया हो। नहीं ईदा भी हैं जी नंगे जेरी। शबे बरात चेक करो, वही हैं जी सर। शबे मेराज देखो, वही हैं जी। शबे आशूर देखो, मेरे महबूब दे नवासे दी शहादत सी, चेक करो, हो सकता प्रोग्राम ते बन गया है। नहीं जी नंगे जेरी। सतीवी चेक करो, नहीं सतीवी भी हैं जी। 10 बंदे आ वोटी ਲਈ ਪੱਗ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੋਹਣੇ ਲਈ। ਹਲਾ ਚੱਲਿਆ ਕੀ ਹੈ ਵੋਟੀ? 3 ਦਿਨ ਮੂੰਹ ਨਾ ਧੋਏ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਵੇਖੇ, 1 ਹਫ਼ਤਾ ਕਰੀਮ ਨਾ ਲਾਏ ਤੇ तू ना वेखे, मेकअप ना करे तो तू ना वेखे। लेकिन जिनके लिए मैं कह रहा हूं कि बांध, उनको देखने वाले देख के कहा करते थे वह ahsanu minka lam tara qattu aini, महबूब ताडे जिहा सोहना मेरी अख ने वेखिया ही नहीं है। तू ओदे लिए बन लई, उहनां लई नहीं बनी, और तू ओदे लिए बन लई, मेरे सोहने लिए नहीं बननी। क्या मुकाबला? इसलिए पुत्र केड़े केड़े रोने रोइए, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग पे। हजरत साहब रज़वी साहब वो कह रहा है कुरान में, वो कह रहा है वह अंतुमुल लाऊन, और तुम गालिब रहोगे। मैं अमेरिका के दिल में तुम्हारा डर डाल दूंगा। ताड़ा ना सुन के अमेरिका की लत्तां कमण गईयां। मैं फलस्तीन, मैं इसराइल के दिल में तुम्हारा डर डाल दूंगा। तुम्हारा नाम सुन के टांगे कांपेगी। मैं इंडिया के दिल में तुम्हारा डर डाल दूंगा। वह अंतुमुल लाऊन, वह अंतुमुल लाऊन। लेकिन अगर शर्त की लाई, फरमाया पहले तुम्हें मोमिन होना पड़ेगा। होना मोमिन थे तुम गालिब रहोगे, लेकिन होना तुम्हें पहले। इसलिए हजरत जी जितने भाई बैठे ने, अबू जी, भाई अबू जी, अपने बच्चों ते मेहनत करो पुत्र। खुदा हजरत जी ये शायद आप कहें ये पुत्र इकबाल 100 साल पहले ये रोना रो गया, जरा मैं कह रहा ना टोट बटोट। ये इकबाल तब कहता है, इकबाल कहता है शिकायत है मुझे या रब खुदा वंदा ने मकतब से, सबक इन शाही बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का। इकबाल रो गया पहले, कहता है इन्हों टोट बटोट ना पढ़ाओ, इन्हों अली पढ़ाओ, इनको चूचू चूचू चाचा ना पढ़ाओ, इनको सैयदना अमीर हमजा पढ़ाओ, इनको थर्स्टी क्रो ना पढ़ाओ, इनको जाफर तैयार पढ़ाओ, इनको लिटिल स्टार ना पढ़ाओ, इनको सिद्दीक अकबर पढ़ाओ। लेकिन बस जी, ओ बस जी, ओ भैया जी, ओ बस, ओ बच्चे मेरे, बस बस है। चलो यार स्कूलों वाले ने तो नहीं पढ़ाया, तू पढ़ा। दसो पुत्र इन्होंने हजरत अली पाक दी गल्लां सुनाया कर, जुल्फकार दी गल्लां हैं, इनको खैबर बताया करो ताकि इनमें गैरत आए हजरत जी। और क्योंकि साढ़े स्टेजां ते भी हजरत जी इत्थे भी बाल लगा रहे जी, स्टेजां लई हजरत जी 75 साल हो गए ने उत्थे खलो रहे ने। तेरियां बकरियां नू पावांगी मैं चारा ते लीवा मैनू नाल रख ले। साढ़े स्टेज भी अगे कोई नहीं गया, उत्थे खलो रहे ने। और सैयदा लीमा पाक दी आवाज आ नहीं डई, वो कहन डई आ ओ बकरियां मेरा काम सी, मैं चार लईयां ने, जेड़ा तेरा काम है तू वो कर, अपना काम तू करदा कोई नहीं, मेरे काम नू लगा, वो मेरा काम सी, मैं चार लईयां सोहणियां चारियां। उधर सारा कुछ तबाह हो गया और मेरे स्टेज जनाब अज भी इत्थे ही खलोते ने। मेरी उम्र मदीने दे डिब्बियां दी तस्वीर बना दिया, और वहां तेरे महबूब के कार्टून बन गए, वहां तेरे महबूब के खाके बन गए, वहां उन्होंने तेरे महबूब पे फिल्में बना दी। तू बह के मदीने पाक दी टिब्बियां दी तस्वीरां बना। बस रज़वी साहब थोड़ा आगे जाना पैना सानू,
خدا کرے یہ ربیع الاول آ رہا ہے سانو کو ہوش آئے اپنے سٹیج اگے کریے تھوڑے سارے تھوڑا سا آگے آؤ خدا کی قسم ہے تھوڑا سا حلیمہ پاک کی بکریوں سے آگے آؤ تمہیں حضرت آگے ذوالفقار ملے گی اور تھوڑا سا حلیمہ کی بکریوں سے آگے آ تجھے امیر حمزہ کی 2 تلواریں ملیں گی تھوڑا سا حلیمہ پاک کی بکریوں سے آگے آ تجھے بلال حبشی کا نیزہ ملے گا تھوڑا سا حلیمہ پاک کی بکریوں سے آگے آ تجھے سعد بن نبی وقاص کا تیر کمان ملے گا لیکن کی یہ 75 سال ہو گئے اسی اگے گئے کوئی نہیں اوتھے ہی کھلوتے دیا نہیں حضرت صاحب یہ گرمی دے دن نے اینا دنوں چ حضرت کو سویٹر دیاں گلاں کرے تے چنگا نہیں لگتا حضرت صاحب ہوں بکریاں دے دن نہیں ہوں رل کے کوئی انج دا کلام پڑھی حضرت علی پاک لو ذوالفقار منگی حضرت ذوالفقار دا دور ہے اب ذوالفقار کا دور اس لیے پتر جن ابو بیٹھے دے نے میں سارے نہ گزارش کرانگا پترا قرآن شریف بھائی میرے اپنے کار قرآن کھول اپنے بچیاں نو نال قرآن سنا ہے لیکن حضرت جی پھر میں اپنے علیاں پاسے آنا تو قرآن کی پڑھنا ہے قرآن اسی چھڑ بیٹھے دیں بس جی تو قرآن اسی چھڑ یہ میرا تیسرا پروگرام ہے تلاوت بس ایک تلاوت بس نعتاں تسی کی چھڑنا ہے یہی چھڑ جڑے آپ نے کیا چھوڑنا میں ہم نے چھوڑ دیا قرآن شریف اللہ دا کلام ایک باری اللہ دا کلام ایک باری اور بندیاں دے کلام آپ نے کیا چھوڑنا ہے اسی اپنی سٹیجاں تو قرآن شریف نو ٹور چھڑیا ہے آپ نے کیا چھوڑنا ہے وہ صرف سنانے کے لیے رہ گیا کہ امام حسین پاک نے نیزے پہ قرآن پڑھا تھا اور تینوں کسی نے نیزے تے نہیں آکھیا تو اپنی محفل جی کم از کم پڑھ تو اپنے گھر میں کم از کم چھوڑ دیا قرآن شریف ہم نے قرآن شریف چھوڑ دیا اسی کی چھڑنا اسی چھڑ چھڑے اور پتہ ہے پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا حضرت ایسے وقت حضرت پاکستان چ گن کے میرے خیال نال 5 تو 6 کاری رہ گئے بس اس کا نتیجہ یہ نکلا گن کے 5 تو 6 کاری رہ گئے بس نعت خان صرف کیا ہوا قرآن ہم نے چھوڑ دیا پڑھو پاجی قرآن شریف اپنے کراچی کھولو اپنے بچیاں نو کھلواؤ حضرت صاحب میں بس وقت بھی ختم ہوا چاہتا میرا وہ چلے ہو تو بڑا اب تو امام مہدی پاک کے آنے کا وقت ہے میں ویسے دعا کرتا ہوں میری 40 سال عمر ہو گئی بس ہے دعا ہے جو امام مہدی پاک آنا اینے جو گاواں میرے ڈنڈا چنا زور ہوئے میں آپ دی نوکری وچ جہاد تے جاواں ہے نہ ہوئے میں بڑھا ہو گیا ہوا باواں چ زور ہی نہ رہے بندوق چکن تے چلاون دا بس انہیں ایک مرضی ہے باقی مالک نے بہت نواز دیا 40 سال کی عمر میں مجھے دنیا میں اس ذات نے نام دے دیا بس انہیں ایک خواہش ہے جو امام مہدی پاکان میرے ڈنڈا چانا کو زور ہوئے کہ میں آپ دی نوکری بندوق چلان جو گا تیاری کرنی ہے پتر کیونکہ کیمرہ لگا ہے بلے شاہ جیا بندہ کہندا ہے سچ آکھا دے پامبڑ بل دے میں کیوں کہاں بیل مجھے مار کیونکہ آپ نے کرنا کرانا تو ہے کچھ بھی نہیں جتنی اس نے مجھے طاقت دی ہے میں نے اتنا بول دیا جب مجھے زیادہ طاقت دے گا میں زیادہ بولوں گا اس لیے پتر جن نے بھائی ابو جی بیٹھے دے حضرت صاحب اپنے بچیاں تے میں قرآن شریف آخری بات لکھا جی ایک بزرگ تھے اپنی بچی کو ساتھ لیا اور مچھلیاں پکڑنے چلے اور تیرے میرے ورگا ابو نہیں ابو وہ جن نے بچی نو علی پاک پڑھائے سیدہ کائنات کی باتیں سنائی ہوئی تھی اما عائشہ جناب صدیق اکبر کی باتیں سنائی ہوئی تھی اس نے وہ لکھا وہ لے گئے وہ بزرگ مچھلی پکڑ کے نہ وہ اپنی بیٹی کو دیتے اور پھر مچھلی پکڑنے میں لگ جاتے بچی پیچھے کیا کرتی مچھلی کو دیکھتی اور واپس پانی میں اب ان کو نہیں پتا پیچھے کیا چل رہا ہے
وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بچی مچھلیاں اکٹھی کر رہی. جب حضرت جی دوپہر گرم ہو گئی نا, سورج بالکل اتنے آ گیا اور اب سورج کی تپش برداشت نہیں ہو رہی تھی. انہوں نے مچھلی پکڑنے کا سامان لپیٹا اور اپنی بیٹی کو کہتے ہیں بیٹا دکھا ہاں کتنی مچھلیاں ہوئی. اس نے کہا جی مچھلیاں تو کوئی بھی نہیں. انہوں نے کہا میں نے اتنی پکڑ کے دی, کدھر گئی؟ میں نے پانی میں واپس پھینک دی. انہوں نے کہا میں نے پانی میں پھینکنے کو دی تھی, کیوں پھینک دی؟ سننا حضرت, جس کو کسی نے کچھ پڑھایا تھا. وہ بچی آگے سے کہتی ہے بابا اس لیے پھینک دی کہ آپ روز صبح ہمیں بٹھا کے بتاتے نہیں کہ پتر اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا. وہی مچھلی جال میں پھنستی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتی. بابا آپ روز ہمیں بتاتے نہیں پتر اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا. اسی درخت پہ آری یا کلہاڑا چلتا ہے جو اللہ کی یاد سے غافل. بابا آپ روز ہمیں بتاتے نہیں پتر اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا. اسی جانور کے گلے پہ چھری چلتی ہے جو اللہ کی یاد سے. انہوں نے کہا بیٹا یہاں تک تو ٹھیک ہے, لیکن مچھلیاں پانی میں کیوں پھینک دی؟ تو بچی آگے سے عرض کرتی ہے بابا اس لیے پھینک دی کہ ہم نے نہیں کھانی وہ مچھلیاں جو اللہ کی یاد سے غافل ہو چکی ہیں. کہیں غافل مچھلیاں کھا کے ہم بھی غافل نہ ہو جائیں ہیں. لیکن ہم نے کیا پڑھایا, ہم نے کیا پڑھایا؟ اس لیے حضرت جی پڑھاؤ انہوں نے پڑھاؤ. جے او بیلی اسد عمر نہیں, ساگڈار نہیں. جے او ویلی سب جگ ویلی دھیان بیلی وی بیلی. وہ پوچھا تینوں ڈبے چو کنے کڈیا؟ فرمایا جڑا مینوں باغ چ لے کے گیا. فرمایا تینوں باغ چ کون لے کے گیا؟ فرمایا جن نے مینوں ڈبے چ کڈیا. سر تے ہاتھ رکھ کے ہارون کنی عجیب گل ہے. فرمایا ہارون اے دس تیرے تے میرے رب دی کیڑی گل عجیب نہیں؟ لکھا ہارون نے اپنے وزیر کو بلایا, بلا کے کہنے لگا اے میرا شاہی گھوڑا کڈو, مولوی ہورانوں دے اوتے باؤ اور پورے بغداد شریف دا چکر لواؤ تے نال ایک بندہ پیچھے لان کردا جائے. یہ وہ ہے جس کو ہارون نے ذلیل کرنا چاہا اور اللہ نے اس کو عزت دی اور ہارون کو بھی اس کی عزت کرنی پڑ گئی. اس لیے پتر اس ذات والتیان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی غلامی نوکری, آپ دی شریعت مبارکہ دی پابندی, 5 وقت دی نماز, پھر کرم ہونا جائے. اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا اس دا نام چتارن وال کسے میدان نی ہردا. ٹھیک ہے جی, اب 5 وقت کی نماز پڑھیں گے اور آج تو بعد ننگے سر تے نہیں آؤ گے محفل جی. آپ پتر انہوں اپاف شاف کوئی نہیں سونے لگتے, انہوں اپنے یار دا رنگ سونا لگتا ہے. چلیا جی وہ آیا تو رنگ تے کم از کم وہ یار دا لے کے تو انہوں سونا لگے. تو بچیا میرے انہوں سونا لگے, انہوں صرف اپنے یار دا رنگ سونا لگتا, باقی انہوں اور کوئی رنگ نہیں سونا لگتا ہے. اس لیے پتر اور قرآن شریف کھولو اپنے کرانچ. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, با کرامت رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین. بہت شکریہ جناب. حضرات ذی وقار جناب زینت العلماء عظیم حسبی سکالر, اصلاح معاشرہ میں اور منفرد سی ایک شخصیت ہے بیان میں. جناب محترم ڈاکٹر محمد سلیمان مصباحی صاحب کو بھی آپ نے بڑے خلوص